جو پیغام کسی اور ذریعے سے پہنچا دیا جائے وہ دعوت نہیں ہے. یہ میری بات سمجھ میں آئے گی نہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں لوگوں کے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے طریقوں کی سے طبیعت اتنی زیادہ مانوس اور عادی ہو گئی ہے کہ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر اس کو کہنا ہے. ہاں، اس کو کہنا ہے. میرے دوستو عزیزو، صرف ایک مسواک دانت صاف کرنے کے لیے اگر برش اس کا متبادل نہیں بن سکتا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی دانت صاف کرنے ہیں برش سے کر لو مسواک سے کر لو برابر ہے. نہیں، مسواک ہی سنت ہے. یہ نہیں وہ زمانے کا طریقہ مسواک تھا، زمانے کا طریقہ برش ہے. نہیں، مسواک ہی سنت ہے قیامت تک کے لیے، کیونکہ وعدے مسواک پر ہیں. کلمے کا یاد آنا موت پر، مسواک پر ہے. فرشتے کا تلاوت کے کرنے پر زور دینا تلاوت کرنے والے کو مسواک پر ہے، وعدہ مسواک پر ہے. دیکھو 70 فائدے مسواک کے اٹھا کر. آپ برش کو مسواک کا بدل سمجھ سکتے ہیں؟ جب عبادت کے لیے وضو اور وضو کا ایک جز مسواک جب اس سنت کو بدل نہیں ہے تو جو نبی کی بعثت کا مقصد دعوت اللہ، اس کو یہ کہا جائے کہ پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے دنیا میں بات پہنچانے کے ذرائع ہو گئے ہیں. میں صاف عرض کرتا ہوں کہ دعوت کا تو کوئی تصور نہیں ہے جب تک مسلمان خود جا کر دعوت نہ دے. بلکہ مزید عرض کر دیتا ہوں کہ ایمان میں کمال پیدا ہونے کا بھی کوئی تصور نہیں جب تک مسلمان بذات خود دعوت نہ دے. ہاں، جب تک خود دعوت نہ دے. لکھا ہے علماء نے کہ اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ خود بھلائی کا حکم کرے، خود دوسروں کو برائی سے روکے. آگے فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے ان کے ایمان میں کمال پیدا ہوگا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس لیے لکھا ہے علماء نے کہ جو آدمی اپنی ذات کی اصلاح میں لگا ہوا ہے اور دوسروں کو دعوت نہیں دیتا، اپنی ذات کی درستگی میں لگا ہوا ہے، دوسروں کو دعوت نہیں دیتا، لکھا ہے علماء نے کہ ایمان کامل نہیں ہوگا. ہاں، یہ بہت اہم بات ہے کہ اپنی ذات کی درستگی میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا. نہ تعلیم میں ہے، نہ تعلم میں ہے، نہ دعوت میں ہے، اپنی ذات کی درستگی میں مشغول ہے. اسے مولانا صاحب فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا آدمی دیندار تو ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے. دین کا مددگار وہ ہے جو دوسروں کو دین پر آمادہ کرے. اس لیے یہ بات جان لینی چاہیے آج اس مجلس میں کہ دعوت کا تو قوام اور دعوت کی بنیاد اور دعوت کی اساس اصل نقل و حرکت ہے. جو شیطان یہ وسوسہ پیدا کرے گا کہ پھرنا اصل نہیں ہے، پھرنا اصل نہیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہوگا. جی ہاں، پھرنا اصل نہیں ہے. حالانکہ فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا اور اللہ کے زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا نہ ہوتا، اور تیسری بات فرماتے تھے کہ علماء حق کے مجالس سے استفادہ کی اور علماء حق کے مجلسوں سے علمی فائدہ اٹھانا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. عمر دنیا میں رہتے ہیں 3 کاموں کے لیے ہے. پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا، حضرت عمر خود فرماتے ہیں. اس لیے مولانا صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا موجب عذاب ہے. اللہ کے عذاب کو اللہ کا عذاب لے آئے گا. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی کمی موجب عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عذاب کو روکنے والی ایک ہی چیز ہے،
کہ یہ امت دعوت پر آ جائے، یہ امت دعوت پر آ جائے، کیونکہ فرمایا ہے روایت میں کہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب کو ہٹا دیتی ہیں، ایک پیدل جماعتوں کی نقل و حرکت، اور دوسرے مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھنا۔ اس سے وہ عذاب ہٹا دیا جاتا ہے جو اللہ کے یہاں سے آنا مقدر ہو گیا۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ تھی کہ دعوت کو نقل و حرکت پر لاؤ، اخبار رسائل پر نہیں۔ اس لیے کہ تذکیر جو ہے نا، تذکیر، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تذکیر جو ہے، تذکیر کا فریضہ تحریر ادا نہیں کر سکتی۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت۔ تذکیر کا جو فریضہ ہے وہ تحریر سے ادا نہیں ہوگا کہ آپ کسی کو معروفات لکھ کر بھیج دیں کہ یہ کرو یہ مت کرو، نہیں۔ تذکیر تذکیر ہے، تحریر تحریر ہے، تذکیر اصل ہے۔ نبی تذکیر کے لیے آئے ہیں، نبی کو حکم ہے ذکر، آپ خود یاد دلائیے ان کو، صحیح بات۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ نفع تذکیر میں ہے اور اثر تذکیر میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود جا کر دعوت دینے والے کا مجاہدہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنے گا۔ جو تکلیف آپ نے برداشت کی ہوگی، سفر کی اور موسم کی اور قرض لے کر چلنے کی اور بیوی بچوں کو چھوڑنے کی اور وطن سے جدائی کی اور اجنبی ملک میں جانے کی، یہ ساری تکالیف سبب بنیں گی آپ کی بات کے دوسروں کے لیے مؤثر ہونے کا۔ ورنہ اگر دعوت کو اخبار رسائل پر ڈال دیا جائے اور اس دعوت کو جو ہے دنیا کے حالات اور نیٹ پر ڈال دیا جائے تو کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ حضرت کی بات کہ جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا۔ اس لیے دعوت کا قوام خروج ہے اور یہ نکلنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، نکلنا اللہ کے امر کی وجہ۔ فرمایا انفرو، نکلو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکلو، ہلکی ہو یا باری۔ نکلنا حکم ہے۔ صحابہ کا نکلنا اللہ کے امر کی وجہ سے تھا، اس لیے جہاں نکلنے میں تاخیر ہوئی وہاں تاخیر کرنے والوں پر اللہ کی ناراضگی ہوئی، بتانے کے لیے۔ فرماتے تھے، کعب بن مالک کا واقعہ بیان کر کے فرماتے تھے کہ یہ قیامت تک آنے والی امت کو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ لوگ اس کو جانتے بھی نہیں، اسے جانتے بھی نہیں، لوگ اسے جانتے بھی نہیں ہیں اور کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے۔ موسیٰ کے بیانات پڑھا کرو، اس سے معلوم ہوگا دعوت کیا ہے۔ فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے، اور ہمیں سیرت میں اس سے بڑا ناراضگی کا سبب اور کوئی نہیں ملا جتنا اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے پر اللہ کے نبی ناراض ہوئے۔ جی ہاں، 50 راتیں ناراضگی چلی ہے، ورنہ بڑی بڑی غلطیاں ہوئی صحابہ سے، کہیں ناراضگی نہیں ملے گی۔ دیکھو، کسی نے عذر پیش کیا، قبول کر لیا، کسی نے معافی مانگی، معاف کر دیا، کسی نے زنا کر لیا، حد لگ گئی، معاف کر دیا۔ جی ہاں، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر، اس کی ناراضگی کو 50 راتیں چلایا لمبا، تاکہ قیامت تک آنے والی امت سمجھ رہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں بلا عذر تاخیر کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور صحابہ کو آزار میں نکالا گیا تاکہ امت یہ نہ سمجھے کہ جو آدمی معذور ہے وہ خوش رہے، کہ نہیں، صحابہ جو معذور ہوتے تھے وہ غمگین رہتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ان کے غم کی کیفیت بیان کی ہے۔ اللہ اکبر، جن کے پاس خرچ کرنے کو نہیں تھا اللہ نے ان کا حال قرآن میں بیان کیا ہے، جو چلنے سے معذور تھے ان کا حال قرآن میں بیان کیا ہے۔ لیکن
دور صحابہ میں ایک صحابی بھی کوئی ایسا ثابت نہیں کر سکتا کہ جو نقل حرکت پر نہ ہو، کیونکہ اس زمانے کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے نکلنے کا مقصد صرف قتال کرنا تھا، اور قتال اس زمانے میں ہے نہیں، اور دین کے پھیلانے کے بہت اسباب ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ سب بے عقلی کی سوچ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی نقل حرکت کا اور خروج کا اصل مقصد امت کو جہالت سے، گمراہی سے نکالنا تھا۔ ان کی نقل حرکت میں ان کے احسانات، ان کی نقل حرکت میں ان کی سخاوتیں، ان کی نقل حرکت میں جان لینے والوں کے ساتھ اکرام اور احسان کا معاملہ، اس نے اسلام کا تعارف کرایا ہے، اس نے اسلام کو سمجھایا اسلام کیا ہے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ خروج اور نفر یہ دعوت کا اصل قوام ہے، اس کے بغیر دعوت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جتنی بھی شکلیں خروج کے علاوہ، جتنی شکلیں خروج کے علاوہ دین کی باتوں کے پھیلانے کی بنی ہوئی ہیں، وہ ساری شکلیں خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اثر ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف دو سبب ہیں دین کے پھیلنے کے، ایک علماء حق کی صحبت اور ان کی مجلسیں، مدارس کا اور علماء کی مجلسوں کا ماحول، اور دوسرے اللہ کے راستے کا خروج۔ مدینے میں یہ ماحول تھا، اور نقل حرکت کے ذریعے اس ماحول کو دنیا میں پھیلایا گیا ہے، پہنچایا گیا ہے۔ ورنہ صحابہ کرام میدان قتال میں فوجوں کے سامنے کھڑے ہو کر جرجا کو خالی دعوت دی، وہ پوری فوج کا سپہ سالار تھا۔ بات کرنا چاہتا ہوں میدان قتال میں، اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تو میدان قتال میں بھی دعوت دینا مستحب ہے۔ جب دعوت واجبہ دے چکا ہو تب بھی میدان قتال میں دعوت دو۔ ہم اب بھی کہتے ہیں اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ۔ ہم نہ ملک چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں تم جہنم سے بچ جاؤ۔ میدان قتال میں دعوت دینے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہاری ہدایت کے لیے، ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں۔ جن کو صحابہ کرام میدان قتال میں دعوت دیتے تھے اور وہاں تیار نہیں ہوتے تھے، اور اگر ان کو قتل کرنے لگتے تو صحابہ انہیں امن دے کر ان کو قتل سے محفوظ کرتے، اپنے ساتھ ماحول میں لے آتے۔ دیکھو تو صحیح، جی ہاں، یہ عجیب بات ہے۔ حکم بن کیسان کو جب قتل کیا جانے لگا، اسلام سے انکار کیا انہوں نے کہ اسلام لے آؤ ورنہ تلوار ہے، کہ نہیں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم بن کیسان کو امن دے دی تاکہ کوئی اس کو قتل نہ کر سکے۔ سنو، سارے صحابہ ایک طرف وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، حضرت مقداد ایک صحابی انہیں امان دے دی۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں ایسی اجتماعیت تھی، مسلمانوں کے درمیان ایسی اجتماعیت تھی، اس زمانے میں مسلمانوں میں ایسی اجتماعیت تھی کہ اگر ایک مسلمان ایک مشرک کو امان دے دے تو وہ مشرک سارے مسلمانوں کے درمیان محفوظ ہو جاتا تھا، مامون ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے افتراق یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کو مسلمان کی ایک جماعت معاف کر دے تو دوسری جماعت معاف نہیں کرے گی۔ سنو میں کیا کہہ رہا، اس زمانے میں مسلمانوں کے افتراق یہ ہے اگر ایک مسلمان کو ایک جماعت معاف کر دے گی دوسری جماعت معاف نہیں کرے گی۔ اور وہاں صحابہ میں ایسی اجتماعیت تھی کہ اگر ایک مشرک کو سب قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک مسلمان ایک مشرک کو امان دے دے تو ایک مسلمان کا امان سارے مسلمانوں کی طرف سے امان سمجھا جاتا تھا۔ یہ ابوبکر صدیق کا دیا کہ بیان میں خطبے میں ہے کہ مسلمانوں کی ایسی اجتماعیت ہو کہ اگر مسلمانوں میں سے ایک ادنا مسلمان، ایک کمزور ترین مسلمان کسی کافر کو امان دے دے تو یہ سب کے درمیان معمول ہونا چاہیے۔ لے گئے امان دے کر، کیا کہ رسول اللہ اسے لوگ قتل کر رہے تھے، میں امان دے کر لے آیا ہوں، اپنی قوم کا سردار ہے، آپ دعوت دیں۔ آپ لے کر بیٹھے مسجد میں، سمجھاتے رہے تھک گئے آپ کوشش کرتے کرتے۔
حضرت عمر کو رحم آیا آپ پر، حضرت عمر نے کہا اسے میرے حوالے کیجئے، میں اسے قتل کروں، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ فرمایا نہیں عمر، غلط بات ہے۔ حضرت فرماتے ہیں آپ میری طرف دیکھا بھی نہیں، اعراض کیا مجھ سے۔ میں بھی سوچنے پڑ گیا کہ عمر تو کیوں بولا تھا، مگر آپ سمجھاتے رہے یہاں تک کہ حکم بن کیسان اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ فرمایا عمر اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں جاتا، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ میرے دوستوں، بزرگ عزیزوں، اصل بات یہ ہے کہ نقل و حرکت کا اصل مقصد امت کو گمراہی سے، جہالت سے نکالنا ہے۔ خروج اس لیے اصل ہے، خروج اس لیے اصل ہے۔ 1 سال کا خروج چھوٹ جانا مولانا صاحب کا ملفوظ ہے اور خامخواہ نہیں ہے۔ فرماتے تھے اگر ہر سال 4 مہینے ہر مسلمان اس راستے میں نکلنے کو اپنا جزو زندگی نہیں بنائے گا تو ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتا۔ سوچو، یہ ملفوظ چھپا ہوا ہے، ہر سال 4 مہینے، اگر ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کو اپنا جزو زندگی نہیں بناتا تو ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتا۔ اب ایسے بھی ذہن ہیں لوگوں کے جو اس بات پر اشکال کریں گے کہ اچھا بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ جو یہ کام نہ کرے اس کا ایمان نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں۔ ہاں، کیونکہ ہم کتابیں پڑھتے نہیں۔ ہاں، بات سنیں گے اشکال کر دیں گے۔